بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے وضو کے فرائض بیان کرنے کے بعد اب اس فصل کے اندر غسل کی سنتوں کو بیان فرمایا ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں یسن فی الاغتسال 12 شیئا، غسل کے اندر 12 چیزیں سنت ہیں۔ الابتداء بالتسمیتی، شروع میں یعنی غسل کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، وغسل الیدین الی الرسغین، دونوں گٹوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا دھونا، وغسل نجاست لو کانت بانفرادہا، یہ عبارت بظاہر لگ رہی ہے کہ زائد ہے، لیکن یہ زائد نہیں ہے، یہ یوں زائد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ نجاست کا دھونا اگر وہ بدن پر لگی ہو تو غسل میں تو وہ دھلی جاتی، تو اس کا پہلے دھونا سنت، وہ تو نجاست تو ضروری ہے، یعنی فرض ہے اس کا تو دھونا، یہاں سنت میں اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو یہ اصل میں سنت طریقہ غسل کا بتلا رہے ہیں، اور غسل کا سنت طریقہ یہ ہے پہلے وضو کیا جائے، تو جب پہلے وضو کیا جائے گا بدن پر نجاست لگی ہوگی تو بدن پر نجاست کے ہوتے ہوئے وضو کیا جائے، یہ تو بڑی عار کی بات ہے۔ ہاں، اور پھر اعضائے وضو میں وضو ہو کیسے جائے گا جب تک نجاست لگی ہوگی تو وضو ہو کیسے جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں اگر بدن پر نجاست لگی ہے تو اس کا دھونا یہ بھی سنت ہے۔ وغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کا دھونا، ثم یتوضأ، پھر وضو کرے، کا وضوءہ للصلاۃ، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اپنی نماز کے وضو کی طرح۔ فیسلس الغسل، یعنی 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے، 3 بار اعضاء کو دھونا یہ سنت ہے۔ وَيَمْسَحُ الرَّأْسَ، اور سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ وَلَكِنَّهُ، سر کا مسح کرنا یعنی پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ ہاں، وَلَكِنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرَّجُلَيْنِ غسل الرجلین، لیکن اپنے دونوں پیروں کا دھونا مؤخر کر دے گا، یعنی ان کو بعد میں دھوئے گا۔ کب؟ ان کانا یقف فی محل یجتمع فیہ الماء، اگر ایسی جگہ میں کھڑا ہے جس جگہ میں پانی جمع ہو رہا ہے، یعنی جس جگہ میں پانی جمع ہو رہا ہے تو اب وہ پیر نہیں دھوئے گا، وضو جب کرے گا تو پیر نہیں دھوئے گا، بلکہ ان کو غسل کرنے کے بعد میں کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر تب دھوئے گا۔ ہاں، کہہ رہے ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا، پھر پانی کو بہائے گا اپنے بدن پر 3 مرتبہ، سمجھ رہے؟ تو 3 مرتبہ جو انہوں نے کہا ہے، تو 3 مرتبہ پانی بہائے گا، تو یہ 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، جی 1 مرتبہ بہانا فرض ہے۔ وَلَوْ إِنْ غَمَسَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي، اگرچہ وہ جاری پانی میں گوتا لگا لے، اگر گوتا لگا لیا اور پورے بدن پر ہر حصے پر پانی بہہ گیا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ او ما فی حکمہ، یا جاری پانی کے حکم میں جو پانی ہے، جیسے دہدردہ ہوتا ہے کوئی حوض 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو گیا، ڈبکی لگا لی تو اور ہر جگہ پانی بہہ گیا تو اب وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ کہا وَمَكَثَ فَقَدْ أَكْمَلَ السُّنَّةَ، اور وہاں ٹھہرا رہا، جاری پانی میں گھسا یا جاری پانی کے حکم میں گھسا، ایک گوتا لگا لیا، وَمَكَثَ، اور ٹھہرا رہا، تو سنت مکمل ہو گئی۔ وَيَبْتَدِئُ فِي صُبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، تم نے اب تک پڑھا اپنی اردو کی کتابوں میں کہ داہنے
کاندھے سے پانی ڈالنا شروع کرے جب پانی پر، لیکن یہ یہاں بتا رہے ہیں اور ابتدا کرے گا اپنے سر سے پانی کو ڈالنے میں، سمجھ رہے ہو، اپنے سر سے، ہاں یہ سنت ہے۔ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكَبَهِ الْأَيْمَنِ، اس کے بعد، کس کے بعد؟ سر سے پانی ڈالنے کے بعد اپنے داہنے شانے کو دھوئے گا، اپنے داہنے شانے کو، داہنے منڈے کو، ثم الایسر، پھر بائیں کو، سمجھ گئے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے۔ وَيَدْلُكُ جَسَدَهُ، اور اپنے بدن کو رگڑے گا، ملے گا، سمجھ گئے؟ وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور اپنے دھونے کو پے در پے کرے گا۔ اب ایسا نہیں کہ سر سے پانی ڈال دیا اور کھڑے رہ گئے، انتظار کر رہے ہیں اب پھر داہنے، ایسا نہیں، یعنی ادھر سر سے ڈالا اور پھر اپنے مل لیا۔ یہ وضو کی سنتیں تھیں۔ اب یہ تھوڑا سا ہے وضو کے، وہ وضو کی سنتیں نہیں، غسل کی سنتیں تھیں۔ اب یہ غسل کے آداب اور غسل کے مکروہات بیان کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ وآداب الاغتسال ہی آداب الوضوء، کہہ رہے ہیں غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، مگر اس میں الگ کیا چیز ہے؟ الا انہ لا یستقبل القبلہ، مگر اس میں اور اس میں، اس کے آداب میں اور اس کے آداب میں، غسل کے اور وضو کے آداب میں فرق یہ ہے کہ وضو استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کیا کرنا، یہ کیا ہے؟ آداب وضو میں سے ہے، آداب میں سے ہے۔ لیکن غسل کے اندر کہہ رہے ہیں نہ استقبال قبلہ نہیں ہوگا اس میں، سمجھ گئے؟ کہہ رہے ہیں غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، الا انہ لا یستقبل القبلہ، مگر یہ کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرے گا غسل کرتے وقت، لِأَنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، اس لیے کہ غسل کرنے والا اکثر و بیشتر ننگا ہوتا ہے، کشف عورت کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ گئے نہیں؟ ننگا غسل کرتا ہے۔ وَكَرِهَ فِيهِ مَا كَرِهَ فِي الْوُضُوءِ، اور غسل میں وہی چیزیں مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں۔ بات پلے پڑ گئی؟ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔